علی الدین میں عزیزاً کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں بتائیں کہ کس طرح ہم دین اسلام کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنا کر کامیاب بن سکتے ہیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ باوقار علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی نے مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور عمل صالح کی دعوت دے اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کیا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نصرت اور آسانی کو شامل کیا اور ان کو اے دین محنت و مشقت کے بعد ملا تو انہوں نے کما حق ہو اس کی قدر کی، اور یہی دین ہمارے پاس بغیر کسی محنت کے ہماری گود میں آ گیا ہے، ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا، مال مفت دلے بے رحم والا معاملہ ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں اور نہ اس کا احکام پر چلنے کا شوق ہے۔ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسرے دینی امور سے دور اور بے بہرا و ناآشنا ہے۔ دوستو، اس لیے مسلمانوں پر قسم قسم کے حالات آتے ہیں۔ قرآن نے ہر قدم پر انسانیت اور مسلمانوں کی رہبری کی ہے، مگر ہم اس سے دور اور غیر کا خوف دل میں بٹھائے ہوئے ہیں اور خدا کا خوف ہمارے دل سے نکلا ہوا ہے، اس لیے ہم ان حالات اور پریشانیوں سے گزر رہے ہیں۔ نہ ہمارے دل میں خدا کا خوف، نہ اس پر یقین، ساری نظر ہماری ظاہری اسباب پر ہے، اس لیے سارے جہاں میں آج مسلمان پریشان ہے۔ اے مسلمانوں، خدا کا خوف دل میں بٹھاؤ اور خدا پر یقین کامل رکھو، نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد طلب کرو، یہ تو بڑے ہتھیار ہیں مسلمانوں۔ قرآن اعلان کرتا ہے یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور ہر وقت خدا کی یاد میں لگے رہو، اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ آج ہر مسلمان کی زندگی پریشانیوں میں نظر آتی ہے کیونکہ مسلمان خدا کو بھول چکا اور اس کی یاد سے غافل ہو چکا ہے۔ قرآن میں رب رحمان کا فرمان ہے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرتے رہو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا اور میرا شکر کرتے رہو، نافرمانی نہ کرو۔ جہاں کہیں بھی ہو خدا کی یاد سے دل کی دنیا آباد رکھو اور معاشرے کی اصلاح کی فکر کرو، گناہوں سے اجتناب کرو، ورنہ اے دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم اس دین کی فکر نہ کریں گے یا اس پر نہیں چلیں گے، اس کا احکامات کو نہ بجا لائیں گے تو خدا تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا جو تم سے بہتر ہوگی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، لہٰذا اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور ایمان پر جمے رہو، خدا سے طلب مدد اور استغفار کرتے رہو، اسی میں کامیابی کی سند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیز جب تم میں ہوگی عذاب نہیں آئے گا، ایک میری ذات اور دوسرے استغفار۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ رہے مگر استغفار تو باقی ہے، لہذا استغفار کی کثرت رکھا کرو اور خدا سے دعائیں کرو، اپنے برے اعمال سے توبہ کرو اور خدا سے رجوع کرو، پھر دیکھو ان حالات اور مصائب سے کیسے چھٹکارا ملتا ہے۔
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔